السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 62 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی۔ تو جیسا کہ ہمارے ہاں مشہور ہے مذہب کی روح سے کہ اہل کتاب تو جیوز ہیں اور کرسچنز ہیں، تو یہ جو آیات ہیں یہ انہی کے متعلق ہیں، ہمارے متعلق نہیں ہیں۔ یعنی جو جنت کی آیات ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، جو جہنم کی آیات ہیں وہ ان کے لیے ہیں۔ تو ایسی چیز نہیں ہے، ہم بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ تو پھر ہمارے پاس جب قرآن ہے اور صحیح ترین کتاب تو ہے ہی ہمارے پاس جو اپنی اصل حالت میں ہے، تو اصل اہل کتاب تو ہم ہیں۔ تو آج ہم بھی اسی کیٹیگری میں ہیں۔ اگر ہم کتاب اللہ کو نہیں مانتے اور دعوے دار ہیں کہ ہماری کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے قوانین ضابطوں کے خلاف ہیں، تو پھر ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو اس کتاب کے ساتھ کفر کرنے والوں کا ہوا یا ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 62۔ الفاظ ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور اے رسول تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا۔ کن میں سے؟ جو اہل کتاب ہونے کے دعوے دار ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ اہل کتاب ہونے کے دعوے دار ہیں تو وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ جیوز ہوں، کرسچین ہوں یا ہمارے مسلم ہوں، کوئی بھی ہوں، کیونکہ قرآن تو آج ہم سے مخاطب ہے نا۔ تو آج سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھیں گے نا ان آیات کے، تو تبھی یہ قرآن سمجھ آئے گا نا۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ اے رسول تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا۔ کیا وہ کیا کرتے ہیں جن کو تو دیکھے گا؟ کہہ یہ رہا ہے یساریون، وہ جلدی کرتے ہیں۔ یہ اسی سے صورت ہے، یساریون اسی سے صورت ہے تیزی، کہ وہ تیزی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ کس چیز میں تیزی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں؟ آگے بتا رہا ہے، دو چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ کہتا ہے کہ فی الاسم والعدوان، اسم میں اور عدوان میں۔ اسم کو یہاں پر آپ سمجھ لیں جرم، تراجم میں تو گناہ لکھا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو میننگ اسم کے اندر ہے وہ گناہ میں نہیں ہے، میننگ ہی اکثر چینج ہو جاتے ہیں قرآن کریم کے۔ ان کو ہم، یہ جو الفاظ ہیں عربی کے، ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں، جیسا کہ جب بھی یہ الفاظ آتے ہیں ہم ان کو رپیٹ کرتے ہیں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ کانسیپٹ ہیں، ان کے ترجمے نہیں ہو سکتے، تو کانسیپٹ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ الگوریدم کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ الگوریدم کو آپ سمجھیں گے، اس کے کانسیپٹ کو سمجھیں گے کہ الگوریدم ہوتا کیا ہے۔ اس کے اوپر کوئی لیکچر کھڑا ہوگا، وہ کوئی 50 منٹ کا کوئی لیکچر دے گا، پتہ نہیں کتنے لیکچر دے گا، پھر جا کے سمجھ آئے گا کہ الگوریدم ہوتا کیا ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، قرآن کے الفاظ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ہر لفظ ایک دنیا ہے، معنویت کی ایک دنیا اس کے اندر آباد ہے۔ تو اختصار کے لیے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ یہاں پر اسم جو ہے جرم ہے، لیکن یہی جو لفظ ہے اس کے بنیادی معنی کمزوری کے ہیں، اسم کے۔ تو جرم سے انسانی نفسیات کے اوپر، کیونکہ جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کام کرنے کی قوت ہوتی ہے، فعالیت ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جرم کرنے سے انسان نفسیاتی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس کا ترجمہ جرم کیا ہے، کہیں پر کمزوری بھی کیا ہوگا۔ سیاق و سباق کی روح سے اس کی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، تو سمجھ آئی کہ اسم کے اندر بیسک میننگ کمزوری کی ہیں۔ عربی میں
ناقۃ عاصمۃ، وہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کے پاؤں میں اتنی کمزوری آ جاتی تھی کہ وہ جو کارواں ہوتا تھا اونٹوں کا، اس میں وہ چل نہیں سکتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، کارواں سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ یہاں سے یہ لفظ لیا۔ تو بیسک میننگ اس کے اندر کمزوری کے ہیں۔ وہ کمزوری کیسے آتی ہے؟ وہ چاہے بیماری سے آئے، ان اونٹنیوں کو جو عاصمہ ہوتی تھی ان کو بیماری ہوتی تھی جس میں پاؤں اتنے کمزور ہو جاتے تھے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اپنے پاؤں پہ۔ تو یہ کمزوری جرم سے بھی ہو سکتی، کوئی جرم کریں اس سے کوئی کمزوری واقع ہو جائے۔ تو یہ ہے اس کے۔ تو یہاں پر ہم کریں گے کہ یہ جو اسم ہے جرم، اور دوسری کیا چیز ہے؟ عدوان۔ کس چیز میں جلدی کرتے ہیں؟ جرم اور زیادتی و سرکشی کے کاموں میں۔ عدوان کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں، زیادتی کے کام، سرکشی کے کام۔ عدوان حد سے بڑھ کر زیادتی کرنا، کسی بھی معاملے میں، ظلم کرنے کے معاملے میں، کسی بھی چیز میں۔ تو کہہ رہا ہے کہ جرم اور زیادتی و سرکشی کے کاموں میں یہ جلدی کرتے ہیں۔ یہ ان کی میجورٹی کا حال ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، یا ہم نام نہاد مسلمز ہوں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو وہ انہی کو مخاطب کرے گا نا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں۔ تو سب سے بڑے دعوے دار تو ہم ہیں نا کہ ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے لائیں گے نا، اس آیت کے سامنے، کہ ہم سرکشی کرتے ہیں، جرم زیادتی سرکشی کرتے ہیں اور اس میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ اب قرآن کریم یہ دیکھ لیں انڈیکیٹ کر رہا ہے تاکہ تم سنبھل جاؤ، بیماری کی تشخیص کر رہا ہے، وجوہات بتا رہا ہے کہ کرتے کیا ہیں۔ جرم اور زیادتی و سرکشی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، بلا سوچے سمجھے بس اپنا مفاد دیکھا، خواہ وہ عارضی کیوں نہ ہو، فٹ جرم کے اوپر آ گئے، زیادتی اور سرکشی پر تل گئے۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ کہتا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز تو یہ کہی گئی اور آگے کہہ رہا ہے، کہتا ہے اسی سے وہ جڑی ہوئی چیز ہے۔ جرم ہوگا تو آگے وہ دوسرا کام بھی ہوگا نا۔ کہتا ہے وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور اپنے حرام کھانے میں، حرام کھانے میں جلد بازی کرتے ہیں۔ کوئی رشوت ملی فوراً لے لی، اختیارات کا ناجائز فائدہ جہاں پر بھی اٹھا سکتے ہیں فوراً اٹھا لیا، اس سے جو مفاد حاصل ہونا ہوتا ہے فوراً وہ مفاد حاصل کر لیا، یہ نہ سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہی ہو رہا ہے نا، یہی چیزیں ہو رہی ہیں نا۔ عدل و انصاف نہیں ہے، امن نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، سکون نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جرم زیادتی سرکشی میں جلد بازی اور حرام کھانے میں بھی یہی کام۔ ظاہر ہے جب حلال نہیں ہوگا، حلال کی روزی کمانا، اس میں محنت چاہیے، وہ مینٹل ایفرٹس ہو یا وہ جسمانی مشقت ہو، محنت ہو۔ اور جو حرام ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہے، ایک سائن کیا فائل کے اوپر اور لاکھوں کروڑوں روپے کی رشوت لے لی، تو اس میں کوئی محنت نہیں ہے۔ تو یہ چیز قرآن کریم بتا رہا ہے، حرام کھانے میں، جلد بازی، جرم کرنے میں، سرکشی زیادتی کرنے میں جلد بازی، یہ چیزیں کہنے کے بعد آگے کہہ رہا ہے آیت کے آخر میں، کہہ یہ رہا ہے لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے۔
اب یہ پیچھے اقوام کی بات ہو رہی ہے، وہ جیوز تھے یا کرسچن تھے یا مسلم میں سے بھی جو تھے، جو بظاہر منافقت کے ساتھ اسلام لے کر آئے، وہ بھی اس میں آ گئے۔ بعد میں جب منافقت کھلی تو وہ ایکسپوز ہو گئے، نکل گئے اس میں سے، یہ سارے آ گئے۔ رسول کے صحابہ میں کوئی منافق نہیں تھا، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جو ہسٹری جس طرح کی ڈیزائن کی ہوئی ہے، جو ہسٹری کا فارمیٹ ہے، وہ منافقین کے دائرے میں صحابہ کو بھی لے آتا ہے، بہت سارے صحابہ کو، فاسقین کے دائرے میں لے آتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہسٹورین ہیں ہمارے، جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ اسلامک ہسٹری یا تاریخ اسلام، یہ سو کالڈ تاریخ اسلام ہے، نام نہاد تاریخ اسلام۔ اس کے بڑے گھنونے عزائم ہیں اس ہسٹری کے۔ جماعت صحابہ کو انہوں نے منافقین کے دائرے میں لے کے آئے، ایسی ایسی روایات، ایسی ایسی ٹیکنیک کے ساتھ وضع کی ہوئی ہیں۔ یہ پھر ہم اپنے اس موضوع سے ہٹ جائیں گے، اشارتاً میں نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں تفاسیر کے اندر آئیں گی، اس لیے میں چیزیں واضح کرتا ہوں، کیونکہ تفاسیر پڑھی جاتی ہیں نا مذہب کی روح سے، اس کے اندر پھر یہی چیزیں آتی ہیں۔ تو سب سے بڑا ٹارگٹ جماعت صحابہ ہوتی ہے۔ جماعت صحابہ میں کوئی منافق نہیں تھا، یہ قرآن کی گواہی ہے، قرآن نے ان کی گواہی دی ہے۔ اولئک هم الراشدون کا ہے ان کو، تمام کے تمام صحابہ، اولئک هم المفلحون کا ہے، اولئک هم الفائزون کامیاب کا ہے۔ تو وہ ان میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے جو یا تو اہل کتاب سے آتے تھے، دعویٰ کرتے تھے مسلمانوں کی طاقت کو دیکھ کے کہ ہم ایمان لائے، یا مشرکین تھے۔ مشرکین بھی وہ جو مدینہ میں تھے، یہ جو مکہ کے جو لوگ تھے مشرکین، یہ ان کے اندر منافقت کا کوئی عنصر نہیں تھا، یہ کھلے عام دوست تھے، کھلے عام دشمن تھے، منافقت ان کو نہیں آتی تھی۔ یہ چیز تھی مدینہ کے اندر جہاں پر جیوز کا ہولڈ تھا۔ تو جو باقی جو مدینہ کے جو قبائل تھے وہ جیوز کے زیر اثر تھے۔ جیوز نے سرمایہ کے بلبوتے کے اوپر ایز اے ذمہ دار ہونے کے ناطے انہوں نے تسلط جمایا ہوا تھا، پھر وہ مذہبی قائد بھی بنے ہوئے تھے، مذہبی قیادت بھی ان کے پاس تھی، لوگ ان سے مسئلے فتوے پوچھتے تھے، فتوے تو نہیں آپ کہہ لیں، مسئلے پوچھتے تھے مذہب کے معاملے میں، تو یہ ان کو بتاتے تھے۔ تو ان کی ایک قیادت تھی، سیادت تھی، اور پیسہ بھی ان کے پاس تھا، یہ سود کے اوپر پیسہ بھی دیتے تھے، تو انہوں نے جکڑا ہوا تھا معیشت کو، تو اس لیے مدینہ کے جو قبائل تھے وہ ان کے زیر اثر آئے ہوئے تھے۔ تو یہ جو منافقت کا عنصر مدینہ میں تھا، مکہ میں نہیں تھا، قریش مکہ کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ تو یہ ضمناً چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ لوگ زیادہ تر تفاسیر پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم تو یہ جو ہماری ٹرانسلیشن ہے اس کے اندر ہم نے کوئی تفاسیر کی چیزیں نہیں لے کر آئے، عربی کی روح سے اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اے رسول، اس کو ذرا میں اب سم اپ کرنے لگا ہوں، کہ تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا کہ وہ جلدی کرتے ہیں کس میں؟ جرم، زیادتی و سرکشی کے کاموں میں اور اپنے حرام کھانے میں، اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ بہت برا ہے ان کے لیے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔